السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی بات کریں گے، کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرداً ایمان لائے۔ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سے شروعات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرانے زمانے سے دوست تھے، یعنی جو دور جاہلیت کا زمانہ تھا عربوں کا، اس زمانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، کیا بات ہے؟ اپنی قوم کی مجلسوں میں تم نظر نہیں آ رہے ہو، اور یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ تم ان کے آباء و اجداد وغیرہ کے دین کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرما لی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، میں اللہ جل وعلا کا رسول ہوں اور میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرو۔ تو جو ہی حضور نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہی نہیں ہوئے، آپ ایک داعی بنے، اور داعی اسلام کی حیثیت سے آپ نے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد اس قدر خوش ہوئے اور جب واپس لوٹے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو پہاڑیوں کے درمیان آپ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوا۔ وہ دو پہاڑی، ان کا نام کتابوں میں اخشبین کہتے ہیں۔ تو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داعی اسلام بنے، اور آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان سب کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے حضرات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو سلمہ اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب آپ ہی کے ہاتھ پر اسلام سے مشرف ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ ہمیشہ ساتھ رہا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق والے ہیں، اور آپ مخلوق کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ لہٰذا ان سب چیزوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مائل کیا اسلام کی طرف، اور فوراً اسلام کی تصدیق کی، اور ذرہ برابر بھی نہیں ہچکچائے، نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بات پہ کچھ جھگڑا ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ جس وقت تم سب نے کہا کہ میں غلط ہوں، لیکن ابوبکر نے کہا کہ یہ صحیح ہے، اور انہوں نے میری جان اور مال دونوں سے مدد کری، تو آج کیا تم اس کو چھوڑ دو گے میری وجہ سے؟ حضور اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جملے ارشاد فرمائے۔ تو روایت میں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی،
حضور کا یہ ارشاد فرمانا کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا اور بت پرستی کی عمارت گرانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئیں گی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور پھر جھنجھوڑا اور فرمایا کہ کیا ارادہ ہے اور کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ وہ میرے سامنے پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنتے ہی اسلام قبول فرما لیا، اور حضرت عمر نے عرض کیا کہ اس گھر کو چھوڑ دیجیے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تشریف لے چلیے مسجد حرام میں، اور وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اسلام لانے کا قصہ پوچھا تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ ایک دن صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان ہے، دار ارقم کا آپ نے ذکر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے، آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑا اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا۔ دعا کری، اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ تو میں نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی زور سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ حضرت عمر بن عثمان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس تھا، وہ بیمار تھیں تو ان کی عیادت کے لیے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں نے آپ کو غور سے دیکھا اور دیکھنے لگا، آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، اے عثمان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ ہمارے میں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، پھر آپ کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ لہذا آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم،
یہ بات یقیناً ایسی ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے تشریف لے گیا۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی نے پوچھا، اے محمد، یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، جسے دے کر اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ تو میں تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لات اور عزا دونوں بتوں کا انکار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو، جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، تعجب کیا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بات میں اپنے باپ ابو طالب کو پوچھ کر ہی مانوں گا۔ اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، تو حضور نے ناپسند فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس بات کو ابو طالب سے کہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی نے اسی حال میں رات گزاری۔ اگلے دن حضرت علی حضور کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ آپ مجھے کس چیز کے بارے میں کل بتا رہے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوائے اور کوئی معبود نہیں، اور جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات اور عزا کا انکار کرو اور اللہ کے تمام شریکوں سے انکار کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا۔ اس سے پہلے اتنا زیادہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ کے دانت ظاہر ہو رہے تھے۔ فرمایا، مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں کمرے میں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا اور کہا، اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا، اسلام لے آئیے۔ انہوں نے کہا، یعنی ابو طالب نے، کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ بات یاد کرتے ہوئے حضرت علی اپنے والد کی اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں کسی بندے نے میرے سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔